کی پریشانی ختم، آپ کا قرض کا بوجھ ختم، آپ کی مالی پریشانی ٹینشن ختم، آپ کو دشمنوں کا خوف ہے ختم، آپ کو جادو کا خوف ہے جادو بھی ختم، کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، آپ کے تمام مشکلات اللہ کے خزانوں سے حل ہوں گے۔ زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں ایک حاجت کے لیے، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ پر کوئی غم ہو، پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ آپ کو ستا رہا ہو، دشمنوں کا خوف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، 101% آپ کو ایگریمنٹ دیتا ہوں۔ میرا یہ ایگریمنٹ ہے کہ آپ کی ہر حاجت اس وظیفے کی برکت سے پورا ہوگا۔ زندگی میں جو مشکل ہوگا وہ حل ہوگا، مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، جادو کا خوف ہو، جو بھی پریشانی ہو، دشمنوں کا خوف ہو، آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز ختم ہوں گی۔ آپ کو دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اسم اعظم کا فتح دیتا ہوں آپ کو، یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی برکت سے آپ کو پتہ ہے ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اسم اعظم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اسم اعظم جب پڑھیں گے تو آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کو اسم اعظم کا پتہ دیتا ہوں، اسم اعظم پڑھیں، اور جو اپنی حاجت کے لیے جس حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف اسی وقت پورا ہو جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل مشکلات نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ جدھر دیکھو مسلمان پریشان، جدھر دیکھو مسلمان غموں میں ڈوبا ہوا، جدھر دیکھو مسلمان قرض کے نیچے دب گئے ہیں، جدھر دیکھو مسلمان مہنگائی کے ڈر سے خوف زدہ، جدھر دیکھو مسلمان جادو کے خوف سے، او فلاں نے مجھ پر جادو کیا، فلاں مجھ پر جادو کرے گا، وہ بڑا جادوگر ہے، فلاں مجھ پر یہ کرے گا وہ کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اس اسم اعظم کو پکڑ لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، آپ کبھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ آپ جس حاجت کے لیے اسم اعظم کو پڑھیں گے تیر بہدف پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، زندگی کے جو 4 اصول ہیں، آپ کے وظیفے کیوں نہیں کام کرتے؟ اس لیے کہ آپ میں وہ 4 باتیں یا ان میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہوگا۔ آپ ناراض نہ ہوں، 4 باتیں ضرور ہے ہر وظیفے کے لیے، میرے وظیفے کے لیے صرف نہیں، جس کا بھی وظیفہ پڑھیں گے، جو بزرگ، جو حضرت، جو پیر، جو ملا، جو مولوی آپ کو اجازت بھی دے گا تو اجازت کام نہیں کرے گا جب تک آپ میں 4 باتیں نہیں ہوں گی۔ وہ کون سے بھائی؟ نماز کی پابندی۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، وظائف پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وظائف تو بہت پڑھتے ہیں، بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، یا کاؤنٹر انگوٹھے میں، کاؤنٹر انگلی میں رکھ کے ٹکا ٹک کر رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت گزر گیا، نماز نہیں پڑھتے۔ آپ بتائیں اس کا وظیفہ کام کرے گا؟ اللہ کو ناراض کر رہے وظیفہ کون قبول کرے گا؟ وظیفہ قبول کرنے والا ہے کون؟ اللہ، میرا تیرا کائنات کا رب۔ تو جب آپ اس کو ناراض کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو سب سے پہلا جو اصول ہے، شرط ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، کان کھول کر سن لے، جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا اور بیت اللہ کے سامنے یوں
دعا کر رہا ہوگا اے میرے رب، لیکن اس کا لباس حرام، اس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہے، اس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ پیارے بھائیو بہنوں، بیت اللہ کے سامنے بھی اس کی دعا رد ہو جاتی ہے جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، تو اس کے حلال کی طرف بہت ضروری ہے۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، قبول کرنے والا کون ہے؟ آپ کو کتنا یقین ہے اللہ پہ؟ شک تو نہیں ہو رہا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کو شک ہو رہا ہو اللہ نہ کرے تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ وظیفہ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کا میرا وظیفہ کام نہیں کر رہا، الٹا عذاب ہوگا، کیونکہ آپ تو اللہ کے کلام کو غلط پڑھ رہے ہیں، معنی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، تو آپ کو عذاب کا خطرہ ہے۔ تو سب سے پہلے تلفظ ٹھیک کریں۔ پورے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا تو میری ذمہ داری، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اور آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا ہر مشکل، ہر غم ختم ہوگا انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی کوئی غم آتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں ایک حاجت کے لیے، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی غم ہو، پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ آپ کو ستا رہا ہو، دشمنوں کا خوف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے۔ بیٹھے ہیں آپ، یہ پڑھیں، چل رہے ہیں آپ، کھڑے ہیں، جس حالت میں بھی ہوں، بس باتھ روم وغیرہ میں نہ پڑھیں، باقی چلتے پھرتے بھی پڑھا کریں، یا آپ کا وضو ہو یا نہ ہو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور جب آپ ایک بار یہ زندگی میں پڑھیں کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں، جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں 11 بار قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد نفل 2 رکعت پورے ہو گئے تو اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر 313 بار پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ خوب دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، یہ نہیں کہ بس زبانی پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہمارے وظائف اس لیے کام نہیں کرتے۔ آپ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح پڑھتے ہیں وظائف۔ وظائف بھائی صرف پڑھنے کا نام نہیں، مانگنے کا نام ہے اللہ سے، اللہ کے خزانوں سے حصول کا طریقہ ہے۔ صحیح طریقے سے پڑھیں، توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 313 بار پڑھیں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، پھر خوب دل سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اسی دن یا اسی رات جب پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ قبول ہوگا، آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور پھر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اور کوئی صدقہ بھی وظیفے کے بعد کوئی صدقہ بھی دے دیں اپنے گنجائش کے مطابق،
کسی غریب مسکین کو، اور چلتے پھرتے پڑھا کریں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بہت جلد آپ کی پریشانی ختم، آپ کا قرض کا بوجھ ختم، آپ کی مالی پریشانی ٹینشن ختم، آپ کو دشمنوں کا خوف ہے ختم، آپ کو جادو کا خوف ہے جادو بھی ختم، کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، آپ کے تمام مشکلات اللہ کے خزانوں سے حل ہوں گے، بس آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔